میرے بھائی سیالکوٹ آئے ہیں، میرے حلقے میں آئے ہیں، تو یہ حلقہ کشمیر کی ورکنگ باؤنڈری کے ساتھ جڑا ایک سیٹ جو ہے وہ کشمیر کی میرے حلقے سے بھی ایک نمائندہ جو ہے وہ منتخب ہوتا ہے یہاں سے۔ پورے پاکستان میں سب سے زیادہ کشمیری آزاد کشمیر کے بعد جہاں بستے ہیں وہ سیالکوٹ ہے، اور سیالکوٹ میں جو سب سے زیادہ کشمیری جہاں بستے ہیں وہ حلقہ NA-70 ہے، میرا حلقہ ہے۔ تو کشمیریوں کی کاز کے ساتھ ہمارا ایمان کا رشتہ، ہمارا لہو کا رشتہ، ہمارا ان کے ساتھ کاز کا رشتہ ہے، اور ہم ان کو اپنی شہرت کہتے ہیں۔ اور کشمیری ہمیشہ جو مقبوضہ کشمیر میں بسنے والے ہوں یا آزاد کشمیر میں قیام پذیر ہوں، وہ سب پاکستان کا ہراول بستے ہیں اور پاکستان کی نظریاتی سرحدوں کے امین اور محافظ ہیں۔ ہم ان کشمیریوں کی جدوجہد کو بھی خراج تحسین پیش کرتے ہیں جو مقبوضہ کشمیر کے اندر پاکستان کا جھنڈا اٹھانے پہ اپنی جان و مال کی قربانیاں دے رہے ہیں، جو قید و بند کی صورتیں برداشت کر رہے ہیں، اور جنہوں نے سینہ تان کے گولیاں اپنے سینے پہ کھائیں اور پاکستان سے وفاداری نبھائی۔ ہم ان مجاہدوں کو سلوٹ پیش کرتے ہوئے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ کشمیر اور پاکستان لازم و ملزوم ہے۔ کشمیر اور پاکستان ایک سکے کے دو رخ ہیں، اور کشمیر جو ہے وہ جب تک آزاد نہیں ہوتا، مودی کے چنگل سے آزاد ہو کے وہ اپنے بنیادی حق خود ارادیت جس کا وعدہ جو ہے وہ UN نے کیا تھا کشمیریوں کے ساتھ، وہ حق ان کو پاکستان جب تک لے کے نہیں دے دیتا، ان کی اس حق کی جدوجہد میں پاکستان ان کا ساتھ دے گا۔ مودی کی افواج، مودی کا اسلحہ، مودی کی بندوقوں کی نوک کوئی بھی کشمیریوں کے عزم کو شکست نہیں دے سکتا، اور کشمیر لیگ کا جو انعقاد ہے وہ ان نہتے مظلوم کشمیریوں کی آواز کو تقویت دیں گے۔ KSL جو ہے یہ ایک کھیل نہیں ہے، یہ کھیل سے دلوں کو جوڑنا ہے، نفرت کو ختم کرنا ہے، اور کرکٹ دلوں کو جوڑتی ہے۔ کرکٹ جو ہے وہ قوموں کو اکٹھا کرتی ہے، یکجا کرتی ہے، نفرتوں کو ختم کر کے محبتوں کے پھول جو ہے وہ اگاتی ہے۔ تو کشمیر KSL کے پلیٹ فارم سے میرے بھائی چیئرمین ہیں یہ، اور میں ان کی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے اپنے ساتھ کو چیئرمین کے طور پہ KSL کا حصہ بنایا۔ میری ان سے ایک ہی گزارش ہے کہ انہوں نے جو 5000 پاکستان کے ٹیلنٹ ہنٹنگ پروگرام کے ذریعے گلگت بلتستان اور AJK سے لے کے مختلف دیہات میں جا کے جو ٹیلنٹ ڈھونڈا ہے، وہ 5000 ٹیلنٹ کا جو ڈیٹا بینک ہے وہ پاکستان کا فیوچر ہے، اور ان میرے مستقبل کے ان کھلاڑیوں نے پاکستان کا نام روشن کرنا ہے۔ تو میں نے ان سے یہ وعدہ لیا ہے کہ KSL خواتین کا جو ہماری بچیوں کا ٹیلنٹ ہے اس کے لیے بھی ہم نے کرنی ہے اور اس کو پروموٹ کرنا ہے، کیونکہ وومن کرکٹ جو ہے وہ بھی پاکستان کا دنیا بھر میں اسی طرح نام روشن کرنے کے لیے پرعزم ہے، جس طرح ہمارے میل کرکٹرز جو ہے وہ پاکستان کا جھنڈا گاڑتے ہیں، اسی طرح میری بیٹیاں، میری بہنیں، وہ بھی کرکٹ کے میدان میں اسی عزم کے ساتھ نکلتی ہیں کہ وہ سبز ہلالی پرچم کو سربلند رکھیں۔ ان کی بھی پذیرائی اور سرپرستی کرنے کی اتنی ہی ضرورت ہے۔ انشاءاللہ KSL کے پلیٹ فارم سے آواز بھی بنیں گے، کشمیریوں کا مقدمہ بھی لڑیں گے،
اور دنیا کے اندر کشمیر کاز کو مارکیٹ کرنے میں اپنا حقیقی جو کردار ہے اس کو فرض سمجھ کے نبھائیں گے، کیونکہ کشمیریوں کے لہو کا جو ہم پہ قرضہ ہے اس کو ہم نے فرض سمجھ کے ادا کرنا ہے، اور انشاءاللہ پاکستان اور جو کشمیریوں کا رشتہ ہے اس کو مضبوط بنانا ہے۔ میں آپ کی شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہمیں یہ ذمہ داری دی ہے۔ میں سمجھتی ہوں کہ یہ میرا نہیں، پورے سیالکوٹ کا یہ ذمہ داری اور عہدہ ہے۔ ہم نے اس ذمہ داری کو نبھانا ہے اور اس لیگ کو کامیاب بنانا ہے، اور دنیا بھر میں آپ کے ساتھ قدم بہ قدم کھڑے ہو کے پاکستانی جھنڈے اور کشمیری جھنڈے کو ایک ساتھ لہرانا ہے۔ بہت شکریہ پاکستان۔ ایک بات اور، میں جو ڈاکٹر صاحبہ نے کہا کہ اس جھنڈے کی قیمت آپ کشمیریوں سے پوچھیں۔ جب یہاں میچ چل رہے ہوتے ہیں پاکستان کے، انڈیا کے، تو یہاں اگر ہم میچ پاکستان جیتتا ہے تو ہماری لاشیں لپٹی نکلتی ہیں اس جھنڈے میں، اور اگر میچ ہارتا ہے تو ہمارے گھر جلتے ہیں۔ اسی طرح اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے پرائم منسٹر پاکستان سے ایک میٹنگ کی تھی، جس پہ ان سے میں نے اجازت لی تھی کہ میں کشمیر کی طرف سے دنیا کا سب سے بڑا جھنڈا پاکستان کا لگانا چاہتا ہوں۔ ان نے مجھے F9 پارک میں جگہ دی ہے۔ 14 اگست کو انشاءاللہ KSL کے پلیٹ فارم سے دنیا کا سب سے بڑا جھنڈا F9 پارک میں لہرائے گا، اور جس کی تکلیف سب سے زیادہ مودی کی ہوگی، کیونکہ یہ جھنڈا بنانے والے، لہرانے والے کشمیری ہوں۔ بہت شکریہ۔